الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مماثل له سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومولانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام دوست محبت کے ساتھ
جو کر مل کر ایک مرتبہ پھر آقا دو جہاں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں اور کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے تاکہ سب کی حاضری بڑی السلام اللہ
رب العزت جل جلالہ وَأَمَّنَ وَالُهُ وَأَعْظَمَ شَأْنُهُ کا لاکھ لاکھ پر کروڑ آباد شکر، جس نے ہمیں نور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور مذہب حق، مسلک حق، اہل سنت والجماعت، یا اللہ یہ بلند و بالا، یہ شان والا مذہب، یہ عظیم مسلک اور یہ اہل سنت و جماعت والا اعلیٰ عقیدہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا اور دعا ہے کہ رب العزت اسی مذہب حق، اسی مسلک حق اہل سنت و جماعت میں ہمیں زندہ رکھے اور اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ برادران زیواکار، پچھلے جمعہ بھی ہم شان و عظمت اولیاء اور بالخصوص ہمارا موضوع وارثان جنت، اس موضوع پہ ہم نے گفتگو فرمائی اور آج کا موضوع ہے شان و عظمت محبوبان اولیاء، محبوبان رب العزت، محبوبان کبریاء، کہ رب کے جو محبوب ہیں ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہے، اور یہ اولیاء اللہ کے محبوب ہیں۔ برادران زیواکار، اللہ رب العزت کا قرآن یہ دار کتاب، شان والی کتاب، عظمت والی کتاب، مقام و رفعت والی کتاب تھا۔ اس کی شان ہے ذات کتاب لا ریب فیہ، جو ہر شخص اور ہر شعبہ سے اعلیٰ تر ہے۔ اس پاک کلام کے اندر رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، اور اپنے دوستوں کا ذکر فرمانے سے پہلے متنبہ کیا، آگاہ کیا، اپنے محبوبوں کا ذکر شروع کرنے سے پہلے رب العزت نے باخبر کیا۔ یوں تو اپنا بھی رب العزت نے تعارف کرایا، مگر اس سے پہلے یہ نہیں کہا خبردار میں تمہارا وہ رب ہوں، اس طرح باخبر نہیں بلکہ اتنا ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ میں کون ہوں؟ میں وہی ہوں جس نے رسول، عظمت والے رسول کو بھیجا۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکتوں والا ہے وہ جس کی تصدیق قدرت میں ہر چیز ہے۔ کہیں اپنا تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں کون ہوں؟
اتنا فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بتانا یہ کہ اپنا تعارف کرایا، بس اتنا ہی کہہ دیا کہ میں کون خلق الموت والحیات، اتنے ہی کہا کہ میں کون ہوں جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا۔ میں کون ہوں جب کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی شے کا وجود میں لانے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اتنا کہتا ہوں کون ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ مگر آج دیکھیں اس پاک کلام میں جب اپنے محبوبوں کا ذکر کرنا چاہا، جب ان کی شان بیان کرنا چاہیے، جب ان کی عظمتوں کے پرچم بلندیوں پہ لہرانا چاہیے، تو کیا فرمایا؟ پہلے باخبر کیا، پہلے متنبہ کیا، پہلے آگاہ کیا، خبردار۔ الا اس کا معنی ہے خبردار۔ آگے جن ہستیوں کا ذکر آ رہا ہے، جن محبوبان بارگاہی، جن محبوبان الہی کا ذکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے متعلق تمہارے دل میں ایک ذرا سا بھی شبہ پیدا ہوگا، بے ادبی کا، گستاخی کا، تو فرمایا کہ سارے کا سارا پھر دھرے کا دھرا رہ جائے گا، سارے کا سارا پھر تباہ ہو جائے گا، تمہارے ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا، تمہارا ایمان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کی فرمایا الا خبردار۔ دیکھیں کوئی ایسا معاملہ ہونا کہ جس کے ساتھ انسان کی جان جانے کا اندیشہ ہونا، انسانی جان جانے کا خطرہ ہونا، اندیشہ ہونا، تو وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں مت چھیڑیں، یہاں تمہاری جان کے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ ڈینجرس معاملہ ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے۔ خبردار، اگر تم نے یہاں ہاتھ لگایا تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے رب العزت نے فرمایا خبردار، آگے جن ہستیوں کا، جن پیاروں کا میں ذکر کرنے والا ہوں، اگر ذرا سا بھی تمہارے دل میں ان کے متعلق کوئی شک، کوئی شبہ یا بے ادبی کا کوئی ذرا سا بھی شبہ پیدا ہوا، فرمایا تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان جل جائے گا۔ الا خبردار ان اولیاء اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں نا، اللہ رب العزت اگر یہ انا نہ لگاتا، میں کیا بتاؤں کہ یہ انا کیا کہہ رہا ہے؟ بس اتنا اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کو جب شروع کیا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک اور ہر شبہ سے مگر جب پیاروں کا ذکر آیا تو فرمایا انا اولیاء، بے شک جو اللہ کے ولی ہے۔ یہاں کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، خبردار شک میں پڑے رہو، خبردار شک کی وادی میں اگر پڑ گئے تو شکی ہو جاؤ گے، بدبخت ہو جاؤ گے، بد نصیب ہو جاؤ گے۔ فرمایا انا بے شک اولیاء اللہ، اب اللہ نے اولیاء کا ذکر فرمایا۔ پہلے فرمایا الا خبردار، پھر فرمایا انا بے شک، الا کے بعد انا لگایا۔ دیکھو نا کہ ان پیاروں کی شان کیا ہو رہی ہے، جو رب یہ پیارے ہیں ان کی شان کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے
یہ شان ایسی نہیں ملتی، اتنی عظمتوں پر ایسے ہی فیض نہیں کیا جاتا، اتنی مقامات و درجات کی بلندیاں ہی ایسے نہیں مل جاتی۔ فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا کون ہے یہ جو میرے دوست، جنہیں میں دوست کہہ رہا، کون ہے جنہیں اپنا یار کہہ رہا، کون ہے جنہیں اپنا میں سنگی کہہ رہا، کون ہے جنہیں اپنا محبوب کہہ رہا، کون ہے جنہیں میں اپنا پیارا اور محبوب بنا رہا ہوں، یہ کون ہے؟ فرمایا والذین، یہ وہ لوگ ہیں یبیتون، جو گزار دیتے ہیں لے ربہم، اپنے رب کے لیے، ان کا بھی پیار دیکھیں اپنے رب کے لیے، ان کا چلنا بھی رب کے لیے، ان کا بیٹھنا بھی رب کے لیے، ان کا اٹھنا بھی رب کے لیے، ان کا بیٹھنا بھی رب کے لیے، ان کا دیکھنا بھی رب کے لیے، ان کا آنکھ بند کرنا بھی رب کے لیے، ان کا خاموش رہنا بھی رب کے لیے، ان کا بولنا بھی رب کے لیے۔ فرمایا والذین یبیتون، یہ وہ لوگ ہیں جو گزار دیتے ہیں لے ربہم، اپنے رب کے لیے، کیا دن ہو تب، راتیں ہو تب، دن کے اجالے ہو، ان کے دن کے اجالے بھی رب کے لیے، رات کی تاریکیاں ہوں وہ بھی ان کی بولے رب کے لیے۔ اور میں سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہیں تو وہ رب کے لیے، قیام کرتے ہیں تو رب کے لیے، رکوع کرتے ہیں تو رب کے لیے، حمد کرتے ہیں تو رب کے لیے، تسبیح بیان کرتے ہیں تو رب کے لیے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو رب کے لیے، اور رب کی قدرتوں کو دیکھ کر ان کے چہروں پر مسکراہٹ آئے، وہ بھی رب کے لیے۔ یہی ہے وہ جنہیں فرمایا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، بے شک جو اللہ کے یار ہیں، بے شک جو اللہ کے سنگی ہیں، فرمایا لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف نہیں۔ یار میرے انہیں خوف کیسا، یار میرے انہیں خوف کیسا، لا خوف علیہم، ان پہ کوئی خوف، نہ اس جہاں میں ان پر کوئی خوف، نہ اس جہاں میں ان پر کوئی خوف۔ فرمایا کیوں؟ ان کا ڈرنا ہمیشہ میرے لیے ہوتا ہے۔ یہ ڈرتے کسی ہیں؟ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ میرا ڈر، میرا خوف ان کے دلوں میں جاگزین ہے، اور جن دلوں میں میرا ڈر ہو، جن دلوں میں میرا خوف ہو، اس شخص کو بلندی کیا عطا کرتے ہیں، اس شخص کو اونچائی کیا عطا کرتے ہیں، اس شخص کو ہم شان کیا عطا کرتے ہیں، اس شخص کو ہم عظمت کیا عطا کرتے ہیں۔ فرمایا جو مجھ سے ڈرتا ہے، جو مجھ سے خوف زدہ رہتا ہے، فرمایا فَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو مجھ سے ڈرتا ہے مجھ سے دو جنت عطا کرتے ہیں۔ ہم اسے کتنی جنت عطا کرتے ہیں؟ بولے بلند رسول دو جنت عطا کرتے ہیں۔ اب رب جانے اور اس کے رسول جانے جنت کتنی بڑی ہے، جنت کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ میرے نبی نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تمہاری آنکھ نہیں دیکھتی، جو کچھ میں سن رہا ہوں تمہارے کان نہیں سنتے، اس لیے اللہ اور اس کا رسول کی بہتر جانتے کہ رب نے کیا کیا نعمتیں جنت میں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا ان پر کوئی خوف ہی نہیں، یہ کون ہے؟ فرمایا ان پر کوئی حزن ہی نہیں، ان پر کوئی حزن ہی نہیں، خوف کس چیز کا؟ کسی خطرے کے لاحق ہونے کا اندیشہ اور انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ارے یہ چیز ہو جائے گی، یہ چیز ہو جائے گی،
خطرہ ہے، خوف ہے، حزن کسی چیز کے پاس ہونے کے ضائع ہونے کا، میں یہ بھی ان پر نہیں، نہ غم ان پر، نہ خوف ان پر، نہ کسی آنے والے خطرات کا انہیں ڈر، نہ کسی شان کے چھیننے کا، نہ کسی عصمت کے جانے کا، نہ کسی مقام اور رفعتوں کی بلندیوں کے جانے کا انہیں کوئی غم ہے۔ ہر غم اور ہر خوف سے یہ بالا تر ہے، کوئی خوف نہیں ہے پر لا خوف علیہم بھی کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہیں کسی بحر غم میں یہ ڈوبنے والے ہیں، ہر غم سے بھی بالا تر، ہر خوف سے بھی بالا تر۔ فرمائے یہ بے خوف ہے، یہ بے غم ہے، خبردار اگر تم ان کی عظمتوں کو، ان کی رفعتوں پر، ان کی بلندیوں پر تھوکنا چاہا، کیچڑ اچھالنا چاہا، تمہاری زبان سے بھی عربی کے ذرا سے بھی کوئی جملے نکلے تو خبردار میں تمہارا ایمان ہی تباہ کرا۔ اللہ اکبر۔ برادرانی سی وقت علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بڑی کامل بھی گزری، بہت بڑے عالم بھی گزری، اور ان کی ایک کتاب ہے جو ہر درس میں پڑھی جاتی ہے، چاہے دو بندیوں کا درس ہو، چاہے حدیثوں کا درس ہو، چاہے سنت کا درس ہو، چاہے تشریعوں کا درس ہو، کیوں جب تک وہ کتاب نہ پڑھی جائے تو اصول حدیث کی سمجھ نہیں لگتی، اصول حدیث کیا ہے، حدیث کی سمجھ نہیں لگتی، حدیث کیا ہے، یہ کس مقام کی حدیث ہے، کس مرتبے کی حدیث ہے، کس درجے کی حدیث ہے، یہ تبھی خبر لگتی ہے جب یہ نخبۃ الفکر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ علامہ ابن حجر جنہوں نے اصول حدیث میں کتاب نقل فرمائی، نخبۃ الفکر، یہ سبھی مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اس کو مانتے ہو تو فتاوی حدیث کے لیے تو مانو، اگر نخبۃ الفکر ماننے میں کوئی تردد نہیں ہے تو فتاوی حدیث کے ماننے میں کون سا تمہیں تردد ہے؟ اس فتاوی حدیث کی میں اپنی لائبریری میں جو پڑھی ہے فتاوی حدیث میں پڑھ رہا تھا، یہ حضرت شیخ بغداد غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی علی حسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ طالب علمی ہے۔ طالب علمی زمانہ، کیسا طالب علمی زمانہ؟ جب بغداد سے جانے لگے نا، جب جانے لگے گیلان سے، وہ ایران کا علاقہ ہے، ماں نے نصیحت کی، بیٹا خبردار زبان میں جھوٹ نہ لانا، زبان میں جھوٹ نہ لانا۔ پھر میرے غوث نے ایسا ماں کے فرمان کو اپنے پلے باندھا، اپنے دامن میں ایسا مضبوطی سے رکھا کہ آپ نے علماء سے سنا کسی مقام پر چاہے وہ ڈاکوؤں کا قافلہ لوٹنے کے لیے کیوں نہ ہے، میرے غوث نے جھوٹ زبان پہ نہ لایا، سب کچھ بتا دیا۔ وقت گزرتا ہوا مدینہ بغداد میں آپ کو لے کر آیا، اور وہاں وقت گزرتا رہا۔ طالب علمی کا زمانہ اس دور کا بڑا ہی اعلیٰ زمانہ تھا کہ جب کہ یہ جو میں تھی یہ بھی گتی ہوئی تھی۔ اب تو طلباء بھی بڑے نخرے ناز والے ہوتے ہیں۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ غربت کا دور تھا، اور مدارس میں کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کوئی چیز کھانے کے لیے تیار نہیں کی جاتی، جس کو کوئی گھاس مل گیا وہ گھاس کھا لیا، جس کو پتے مل گئے درخت وہ پتے کھا لیے، کسی کو راستے سے کسی نے ٹکڑا تھما دیا وہ ٹکڑا کھا لیا۔ یعنی وہ دور تھا، اس
اسی دور کی بات ذہن میں آ گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے طالب علمی کی بات آ گئی۔ آپ کی امی جان نے آپ کے لیے، کیونکہ آپ کے ابو جان کا تو وصال ہو گیا اور آپ انہوں ہاتھ کے گھر میں پکڑ سما رہے تھے، حضرت سید عبداللہ صوبینی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے صاحب خبا کرامت اولیاء میں سے گزرے ہیں، میرا سی بتا امی جان نے کچھ دینار بھیجے۔ ایک شخص جا رہا تھا بغداد میں کسی کام کے لیے، کہا وہاں میرا بیٹا عبدالقادر پڑھتا ہے، جا کر اسے یہ دینار دے دینا۔ جب وہ شخص بغداد میں پہنچتا ہے اور کام کرتا ہے، اب تلاش کرتا ہے کہ عبدالقادر جو جیلان کا رہنے والا سید زادہ ہے وہ کہاں پڑھتے ہیں۔ مختلف مدارس میں گیا، مختلف جگہوں پر گیا، مگر نہ ملے۔ ایک دن کیا ہوا، بڑی مایوسی کے اندر ایک مسجد میں آ کر بیٹھا تو وہاں کا دیکھا نوجوان خسرو جمال کا پیکر، آنکھ اتنی حسین کہ انسان دیکھتا رہتا ہے، چہرہ اتنا حسن و جمال والا کہ انسان دیکھتا رہتا ہے، سراپائی حسن و جمال۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسنی حسینی سید ہے، میرے حسن کا بھی، میرے امام حسن کا بھی حسن اس میں، میرے امام حسین کا بھی جمال اس میں، پھر حسن ہو تو پھر کیسا کیا مثال دے سکتے ہیں، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں میرا دانی زبکہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ شہ کون ہے جلالت تیری، اللہ اللہ شہ کون ہے جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ ہے جاری حکومت تیری، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یا آقا ہے خدا دیکھ صفت تیری۔ دیکھا کہ اتنا حسن جمیل نوجوان بچہ، ابھی بچپنا ہے نا، اس کو دے تو بچپنے کا حسن و جمال، جب جوانی کا حسن و جمال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو کلی ہے کہ ابھی دھول بن کر پوری دنیا کو مہکائے گا، پھر کیا ہوگا حسن کا اور جمال کا کمال۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ آیا، اس نے کپڑے کے اندر ایک کچھ کھانا بندھا ہوا تھا، کھولا اور جب کھولا لقمہ توڑا، منہ میں ڈالنے لگا۔ قریبی آپ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، کمزوری تھی، کئی دنوں سے کچھ کھایا پیا نہ تھا، کھانا دیکھا نہ تھا، اور جب اس کھانے والے نے وہ لقمہ توڑا، ایسا منہ میں ڈالا تو حضور سے آزم کی نظر اس پہ پڑی تو آٹومیٹک خود ہی بخود آپ کا منہ مبارک کھل گیا۔ بھوک لگی ہوئی تھی نا، کھل گیا منہ مبارک، تو وہ سمجھ گیا کہ اس بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے، اس بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس نے بلایا، بیٹا آؤ کھانا کھا لو میرے ساتھ۔ نہیں میں نہیں کھاتا، تم کھاؤ۔ اس نے پھر بلایا، میں انکار کر دیا، نہیں تم کھاؤ۔ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے کہا نہیں تم کھاؤ، میری اس کی عادت نہیں ہوتی۔ آخر اس نے ذرا اپنی ضد پر آ کر حضور سے آزم کے پاس بیٹھا، اپنی زبان میں تب کھاؤں گا تم کھانا کھاؤ گے۔ آپ نے پھر اس کے کہنے پر ایک لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا اور وہ بھی کھانا کھانے لگا۔ جب کھانا کھا چکا تو پوچھتا ہے نوجوان کیا کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں یہاں دینی مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ پڑھتے ہو دینی مدرسے میں؟ جی۔ سید عبدالقادر جو جیلان کا رہنے والا ہے، کیا پہچانتے ہو؟ جی پہچانتا ہوں۔ وہ علم ہے نا، علم کہاں ہے؟ آپ وہ میں کہا کہ اے عبدالقادر میں راز لانا، میرے پاس پیسے اپنے رقم ختم ہو گئی تھی اور میں نے یہ تیرے پیسوں سے جو تمہاری امی جان نے میرے ہاتھ تمہارے لیے دیے تھے، تمہارے پیسوں ہی میں سے میں نے یہ کھانا خریدا۔ آپ آسمان سے
کرتے کہا شکر الحمدللہ رب نے مجھے اپنے پیسوں کا کھانا کھلایا، مجھے رب نے اپنے پیسوں کا کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، اس نے حضور اب میں یہ رقم آپ کو سپرد کرتا ہوں اور آپ کی جان بھیجے، آپ نے اسی میں سے کچھ رقم اسے دی اور واپس مدرسے میں آئے تو اپنے دوستوں میں بانٹ دیے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، تم لے جاؤ کھانا خرید دینا۔ تو عرض کر رہا ہوں حضور غوث الاعظم نے پیریڈ پڑھا، استاد کے پاس سبق پڑھا، جب پڑھ چکے تو کہا آپ کے جو کلاس فیلو تھے ان میں سے ایک شخص تھا ابن سقا، علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا ساتھی تھا جماعت، اس کا نام تھا ابن سقا اور ایک کا نام تھا عبداللہ تمیمی۔ آپ نے کہا یار میں نے سنا ہے کہ بغداد شریف سے باہر ایک اللہ کا ولی آیا، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں آلاب خبردار۔ اللہ نے فرمایا خبردار جن حسینوں کا آگے میں ذکر کر رہا ہوں تمہارے دل میں ان کی بے ادبی کا ایک ذرہ بھی پیدا ہوگا تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا۔ میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ شہر بغداد کے باہر ایک اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، اس نے ڈیرا لگایا ہے، تو میں چاہتا ہوں میں ان کی زیارت کے لیے جاؤں، میں کیا چاہتا ہوں ان کی زیارت کروں۔ تو دوستوں نے کہا ہم جماعت تو آپ کے دوست تھے، انہوں نے کہا ہم بھی جاتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے چلو۔ آپ نے اپنے کمرے میں کتابیں رکھی اور دونوں دوست مدرسے سے باہر نکلے، تینوں دوست مدرسے سے باہر نکلے۔ جب شہر سے باہر نکلے نا تو ابن سقا کہنے لگا جس سے اپنے علم کے ناز، اپنے فلسفے پہ ناز، برادری سے وقت اب یہ بات کا یہ علم انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ علم انسان کو تباہ اور کر دیتا ہے، غرور میں ڈال دیتا ہے، تکبر کا ایک مجسمہ بنا دیتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، غرور تکبر بری چیز ہے، تکبر عزازی راخار کر بزندان لانا گرفتار کر، اسی تکبر ہی نے تو عزازی بریز کو تباہ کیا، برباد کیا، ورنہ وہ علم تھوڑا تھا اس کے پاس، وہ علم ملکوت تھا۔ وہ ابن سقا کہنے لگا میں اس اللہ کے ولی پر ایک سوال کروں گا، ذرا دیکھیے ذہنیت اس کا دھندہ ذہن، اس کا غنی ذہن کیا سوچ رہا تھا کہ اللہ کے ولی سے کسی چھٹی ہوتی ہے؟ وہ جو تو تخت سرا سے لے کر عرش ولادت ساری کی ساری چیزیں اس کے سامنے اس طرح ہوتی جس طرح کہ ہاتھ کی ہتھیلی، ان آنکھوں سے دیکھتا ہے جن آنکھوں کو رب نے فرمایا یہ میری آنکھیں ہیں، وہ تو کانوں سے سنتا ہے جن کانوں کے مطابق رب نے فرمایا یہ میرے، وہ تو ان ہاتھوں سے پکڑتا ہے جن ہاتھوں کو رب فرماتا ہے یہ میرے ہے، وہ ان قدموں سے چلتا ہے جن قدموں کو رب فرماتا ہے یہ میرے ہے۔ جس کی قدم میں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، اس کی کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان میں بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے۔ اب فرمایا یہ بری بات، اس نے کہا نا میں ایسا سوال کروں گا اس پر اس کا سر ٹکرا جائے گا، اس پر فرمایا یہ بری بات، یہ بے ادبی ہے۔ دوسرا عبداللہ تمیمی کہنے لگا کہ میں ایسا سوال کروں گا معلوم نہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، اس کا ذرا یہ معاملہ کم تھا اس سے، ابن سقا سے ذرا معاملہ کم تھا۔ حضور غوث الاعظم بولے کہ سبحان اللہ بچ بنایا گیا، دیکھیے بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہ شعور عطا کرتا ہے، وہ فراست عطا کرتا ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ حضور غوث الاعظم بولے تم دونوں کی یہ جو باتیں سنی جس نے دل کو دکھا دیا نہیں، میں اس لیے چاہ رہا ہوں مجھے اللہ کے ولی کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ اب جب بھی جائیں اس دربار پہ جس اللہ کے ولی کے پاس
تو یہی نیت لے کر جائیں کہ ہمیں اللہ کے ولی کی بارگاہ سے فیض اتنا ملتا ہے، بس جو یہ لے کر جاتا ہے پھر اسے مالا مال کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے دامن مراد کو بھر دیا جاتا ہے، پھر اس کا دل کی روشن جگمگا جاتا ہے۔ میرا پرانی زیباکار راضی کر رہا ہوں کہ جب وہ تینوں پہنچے نا وہاں تو صلی اللہ کے ولی نے جب دیکھا تو جلال میں آئے اور اسی گھر میں بیٹھ ہوئے، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ ظاہر ہوئی تو ان کے چہرے پہ بہت جلالیت تھی، بہت غصہ تھا، بہت جلالیت تھی۔ ابن سبا کے بعد دیکھا، اس نے ابھی زبان سے وہ سوال کیا نہیں تھا، غصے سے جلال سے اس کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں والے نے کتنی پیاری بات کہی کہ خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی قدر، کسی پہ ناراض نہ ہو، کیوں خدا کا قہر ہے ان کی نگاہ کی قدر، کھیرا جو ایک بار ان کی نظر سے پھر سنبھل نہیں سکتا، جو ان کی نگاہوں سے گر جائے نا پھر اللہ کو اسے دھتکار دیتا ہے، پھر رب اس کے گلے میں لعنتوں کا توڑ کر اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، پھر اس کی نہ سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول، نہ اس کے قیام اللہ کی بارگاہ میں قبول، نہ اس کی تصویر اللہ کی بارگاہ میں قبول، کچھ بھی قبول نہیں ہے، کیوں اللہ کا بارگاہ سے وہ لعنتی بنا کر اسے نکال دیا۔ آپ نے فرمایا ابن سدا تو کیا کہہ رہا تھا؟ میں ایسا سوال کروں گا کہ اس کا سر پھر جائے گا، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، ابھی سوال نہیں کیا مگر اللہ کا ولی پہلے بتا رہے ہیں اتقوا بفراست المؤمن فهو ينفر بنور اللہ، اللہ کے ولی کی نگاہ سے ڈرو، خدا کے نور سے دیکھو۔ سوال بھی بتایا، جواب بھی بتایا، آپ اس کو انجام بتا رہے ہیں، وہ بے ادب اور گستاخ، سوچ تیرا انجام یہ ہے کہ تو بے ایمان ہو کر مرے، کیا بولے بے ایمان ہو کر مرے گا، تیری روح تیری جسم سے ایسے ہاتھ میں پرواز نہیں کہ ایمان کا ذرہ بھی تیرے دل میں نہ ہوگا۔ رب بھی کہہ رہا اللہ خبردار ان اولیاء بے شک جو اللہ کے ولی ہے لا خوف علیہم، ان میں کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، ان پر کوئی حزن نہیں ہے۔ پہلی مطالبے کر دیا، پہلی آواز کر دیا خبردار یہ میرے ان کی حجت نہ کرنا ہے، کہا کہ تو پیمان ہو کر مرے گا، اور عبداللہ تمیمی کی طرف دیکھا، فرمایا اچھا تیرا معاملہ مسلم ہے تو تیرا ایمان بچ جائے گا، فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے کانوں کی یہ لو ہے، دنیا تیرے کانوں کی لو تک ہو جائے گی، لیکن تیرا ایمان معلوم ہے۔ اب ذرا چہرہ میرے پیر عبدالقادر جیلانی کی طرف، محبوب سبحانی کی طرف، شہباز لقاقانی کی طرف، کہا اے عبدالقادر میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کی جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر تو یہ اعلان کرے گا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی، میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، وہ دیکھنا جو ابھی مستقبل میں تھا، ابھی رونما نہیں ہوا مگر اللہ کا ولی دیکھ رہا، وہ آواز جو ابھی بلند نہیں ہوئی
بلند نہیں مگر اب بھی اللہ کا ولی اسی کو سن رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں حال ہو مستقبل اور ماضی ہو، ماضی اور مستقبل دونوں اللہ کے ولی کے سامنے حال کی. میں دیکھ رہا ہوں تو کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم سارے ولیوں کی قدم. پھر وقت گزرتا رہا جب وہ اس نے اپنا سبق مکمل کر لیا، تعلیم سے فارغ ہو گیا. ایک دن جا رہا تھا اور جاتے جاتے اس کی نگاہ عیسائی عورت پہ پڑی، نوجوان عورت پہ پڑی اور کہنے لگا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. ان کے گھر والوں نے کہا کہ ہماری یہ شرح ہے، شراب بھی پینا ہوگا، خنزیر بھی کھانا ہوگا. تیار ہو گیا. ہوتے ہوتے یہ معاملہ ہو گیا کہ اس کے جسم پر کوڑ نکلنے لگا. اور جب کوڑ نکلا نا، یہ ہے اللہ کے ولیوں کی بے علمی کا انجام. اس کی جسم پہ کوڑ ضائع ہونے لگا اور تھوڑے تلسیوں سے بدبو آنے لگے، یہاں تک کہ لوگ اس کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتے، نہ اسے بٹھاتے نہ اس کے پاس کوئی بیٹھتا. یہاں تک کہ لوگ اس کے پاس جانا بند کر دیا اور وہ اتنا لاغر ہو گیا، زمین پہ اٹھنے کے قابل بھی نہ رہا، نہ بولنے کے قابل، نہ دیکھنے کے قابل، نہ پکڑنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل. کیوں؟ اللہ کے ولی کا اللہ کے ولی کا بے ادب تھا اور لوگوں نے اسے تسخیر کر گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا اور وہ ایڑیاں رگڑ کر بےایمانی کی، جو بےایمان ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا، اس مرتد ہونے کی حالت میں ایڑیاں رگڑ مر گیا. اور جب مرا کافر بے ادبی ایسی کی اس نے بولتے نہیں. بے ادبی کس کی؟ اللہ کے ولی کی بے ادبی کی. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ خبر. اس لیے ہم نے خبردار کیا. اور آگے دوسرا اس کا نام تھا عبداللہ تمیمی. وہ جب پڑھائی سے فارغ ہوئے تو اس نے اس بادشاہ وقت نے، خلیفہ وقت نے اس کو اپنا خزانچی بنا دیا. تم میرے خزانچی ہو، یہ جو لین دین ہے یہ تمہارے ساتھ، آپ جو خزانے کا مالک خزانے اس کے سپورٹ کر دیا. جب دنیا اس کے کانوں کی لو تک پہنچتی ہے، یعنی بولو نا بھائی، کانوں کی لو تک دنیا پہنچ گئی تھی مگر سب ذرا کم تھی، ایمان بچ گیا. اب وہ وقت ہے کہ میرا پیر عبد القادر جیلانی، وہ گیان والا پیر، گیان والا پیر، حضور غوث اعظم مسجد عراق کی جامع مسجد کے ممبر پہ کھڑے اور آواز دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اور لوگوں سنو، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی قدم. آپ کی محفل باغ میں لاکھوں آدمی آتے اور صرف ظاہری نہیں، وہ اولیاء بھی ہوتے. اس محفل میں ہزاروں اولیاء گردنیں جھکا لی. اے عبد القادر، تمہارا قدم اب بھی ہمارے. اور غیاث الدین، سید غیاث الدین کا بیٹا حضرت سید معین الدین اجمیری، آپ دور پہاڑوں پر چلے میں عبادت الہی میں مشغول. آپ نے بغداد سے جب یہ آواز سنی، قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی قدم پر ہے. تو معین الدین اجمیری اپنے گردنوں میں پہاڑوں پر عبادت میں جو مشہور تھی جھکائی، کہا اے عبد القادر،
صرف میری گردن پر ہی نہیں، میرے سر پر بھی ہے، میری دل میں لا بل عینی والا سی تو میرا پیر بغداد میں سن رہا تھا، کہا اے معین الدین تو نمبر لے گئے، نمبر لے گئے، ہمیشہ عاجزی میں نمبر لے جاتا، ہمیشہ ادب والا نمبر لے جاتا، ہمیشہ پیار والا نمبر لے جاتا، ہمیشہ محبت والا ہی نمبر لے جاتا، بے ادب غصہ محروم رہ جاتا۔ اور ذرا دیکھیے جب حضور غوث اعظم نے یہ فرمایا تو میرے امام احمد رضا کا قلم چلا، کہا جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، معلوم کسی کا ممبر لکڑی کا ہوگا، کسی کا چاندی کا ہوگا، کسی کا سونے کا ہوگا، کسی کا کس کا ہوگا، فرمایا سنو میرے پیر عبد القادر جیلانی کا ممبر فرماتی ہے جن کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، ان پر کوئی حزن نہیں ہے۔ دعا ہے رب العزت ہمیں ان پیاروں کی سچی محبت، ان کا سچا پیار، ان کی سچی عقیدت عطا فرمائے، ان کے پیار، ان کی محبت سے اللہ ہمارے دلوں کو منور روشن ہو جائے۔ ڈاکٹر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت PCS عباس دین شاہ دامت برکاتہ عالیہ کا پیغام ہے یہ کہ ان کی جد اعلیٰ حضرت پیر نوری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، حضرت پیر نوری بادشاہ جیلانی، یہ جیلانی سمجھ ہے میرے پیر عبد القادر کی اولاد میں، ان کا اس مبارک یکم تاریخ سے لے کر 3 تاریخ یعنی یکم اکتوبر، اب ستمبر ہے پھر آگے اکتوبر ہے، یکم اکتوبر سے لے کر 3 اکتوبر تک بکھڑ شریف میں محلہ اپنے محلے کا یہ جو مسجد ہے وہاں اس مبارک والا حضرت پیر نوری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یکم اکتوبر سے لے کر 3 اکتوبر تک بکھڑ شریف، تو آپ تمام عقیدت مندوں کو حضرت سے اللہ صاحب دعوت دے رہے ہیں، آپ تمام کو دعوت ہے کہ اس اعلیٰ شان والی محفل میں آپ ضرور حاضری دیں، ان اللہ والوں کی اس محفل کی حاضری بڑی سعادت مندی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے نے سنت ادا کرنی ہے، وہ سنت نہیں ادا کرنا، اور جیسا کہ آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دوست میں سلام علیکم، آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کرتے ہیں